جی دیکھیے آپ جتنے بھی مطلب عرب کنٹریز ہے وہ مطلب امریکہ کے ہاتھ کا کتنے پپٹ ہے وہ مطلب صرف مسلمان نہیں جانتا وہ غیر مسلم بھی جانتا ہے. تو پپٹ ایران پپٹ نہیں ہے, ایران پپٹ نہیں, ایران پپٹ نہیں رہا ہے. ایران اگر پپٹ ہوتا تو ایران اگر پپٹ ہوتا تو اب مفادات ٹکرا رہے ہیں, اب مفادات ٹکرا رہے ہیں نا, اب مفادات ٹکرا رہے ہیں. اس سے پہلے تو عراق میں کون ساتھ دے رہا تھا امریکہ کا؟ ایران نے ساتھ نہیں دیا. افغانستان میں ساتھ نہیں دیا, افغانستان میں ساتھ نہیں دیا ایران نے. ان سب جگہوں پر کون ساتھ دے رہا تھا؟ آپ یہ بتائیے نا جیسے فلسطین میں باقاعدہ احمدین, ابھی میں انشاءاللہ تعالی وہ ویڈیو آپ کو چلاتا ہوں, ابھی میں وہ ویڈیو چلاتا ہوں, ابھی میں ویڈیو آپ کو لا کر کے دکھاتا ہوں جہاں پہ باقاعدہ ان کے رہنماؤں کے بیانات. یہ صرف آپ لوگوں کو صرف تکلیف اس لیے ہے کہ وہ عربی کیوں ہیں, آپ لوگوں کو صرف یہ تکلیف ہے کہ وہ عربی کیوں ہیں, وہ حنفی کیوں نہیں ہے. آپ لوگوں کو صرف یہ تکلیف ہے. ہاں ہمارا تو بھائی ان کے ساتھ توحید کا رشتہ ہے الحمدللہ. ہمارا ان سے محبت ہماری توحید کی وجہ سے, ہماری محبت کی وجہ یہ ہے کہ وہ موحد ہیں. صاف صاف یہ بات ہے کہ ہم ان سے توحید کی وجہ سے محبت کرتے ہیں. اگر ان کے فسق و فجور پایا بھی جاتا ہے تو جتنا انسان کے اندر فسق و فجور پایا جاتا ہے اتنا سے نفرت کریں گے. ہماری ان سے محبت کی وجہ توحید ہے. جی سارے عرب توحید پہ آپ موجود رہیے, سارے عرب توحید پہ ہے بھی نہیں. یعنی ہم جتنے لوگوں کی حمایت کرتے ہیں تو اس میں خالی سعودی تو ہے نہیں, تمام ممالک کے لوگ ہیں. تو تمام ممالک کے لوگ ہیں, اس میں حنفی بھی ہیں, ان میں شافعی بھی ہیں, ان میں مالکی بھی ہیں, ان میں بدعتی بھی ہیں, ان میں سلفی بھی ہیں. یعنی ہم اگر آپ کہتے ہیں نا اہل حدیث متشدد, آپ تو وسعت پسند, آپ روشن خیال. ہمارے اتنا روشن خیال کون ہے بھائی؟ ہم مسلک سارے لوگ نہیں ہیں, لیکن ہم سارے عربوں کی حمایت کا ذہن رکھتے ہیں. ہم سب کو اہل سنت مسلمان مانتے ہیں. آپ جو ہے ایک رافضی, ابھی سرفراز بھائی نے بتایا کہ بھائی شام میں جو پوری قتل ہوئی, پوری قتل گاہ بنی, پتہ نہیں کیوں لوگوں کو احساس ہی نہیں ہو رہا. ہم لوگ بار بار اس کو پیش کر رہے ہیں. پوری اس کی مدد کے ذریعہ, ایرانی مدد سے پوری شام میں جو قتل عام ہوا وہ کس کے کہنے پہ ہوا؟ روس کے کہنے پہ ہوا. تو روس مومن ہے. اچھا امریکہ کا پیپٹ ہونا یا اس کا غلام ہونا یا اس کا تابع ہونا تو عیب ہے, لیکن اگر کوئی چائنا کا پیپٹ ہوتا یا اس کا غلام ہوتا روس کا, تو روس مومن ہے کیا؟ کوئی ایمان صاحب ایمان ہے کیا؟ کوئی صاحب تقویٰ ہے کیا؟ بلکہ ایک گونا تو اور کفر اس کے اندر ہے. بھئی چلو یہود اور نصارہ میں چلو اہل کتاب ہونے کا رشتہ ہے, اہل کتاب ہونے کی وجہ سے کچھ رعایت بھی ہے. روس کے ساتھ تو کوئی رعایت نہیں ہے اس طرح کی, چائنا کے ساتھ تو وہ بھی رعایت نہیں ہے, نصارہ کے ساتھ کچھ رعایت ہے. ان کی چلو قرآن پاک میں کچھ ان کی خوبوں کی ہلکی سی تعریف مل جائے گی, کچھ چھوٹی موٹی چیزوں کی, لیکن ان لوگوں کی تو وہ بھی تعریف نہیں ہے. لیکن ان لوگوں کے اگر تابع ہیں تو وہ قابل تعریف ہے. ایران ہے تو وہ کچھ بھی کرے وہ درست ہے. پھر وہ مذاہمت اور نقد کے دائرے میں نہیں آ سکتا, وہ چاہے جتنا خون بہائے, مسلمانوں کا چاہے جتنا خون بہائے. اور فلسطین کی کیا بات کرتے ہیں؟ فلسطین کے قتل عام میں امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ایران برابر کا ساتھی ہے, اور ہم اس موقف کے حامی ہیں کہ اس نے پورے طور پہ فلسطین کی بربادی میں اپنا پورا کردار ادا کیا ہے. تو یہ جو آپ سرفراز بھائی سے کہہ رہے ہیں نا کہ وہ تو امریکہ کا فلاں ہے, ڈھیکا ہے, بھائی یہ جو ہے کیا نام سے, یہ پھر کیا ہے؟ اور دوسرے کہ ہم جن کی حمایت کر رہے ہیں وہ سب کون ہیں؟ وہ سب مختلف طرح کے سنی ہیں. وہ صرف ہمارے ہم عقیدہ نہیں. اور سعودی عرب جتنا روشن خیال, اتنا ہمدرد, اتنا وسعت نگاہ والا ملے گا ہی نہیں. وہ کیا فلسطین میں سارے اس کے ہم عقیدہ ہیں؟ وہ کیا شام میں اس کے سارے ہم عقیدہ ہیں؟ بحرین میں سارے لوگ اس کے ہم عقیدہ ہیں؟ دیگر لبنان میں اس کے سارے لوگ ہم عقیدہ ہیں؟ مصر میں سارے لوگ ہم عقیدہ ہیں؟ وہ سارے لوگوں کی مدد کرتا ہے اور بغیر کسی مفاد کی مدد کرتا ہے, اور صرف لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ مدد کرتا ہے, اور لوگ اس کو گالیاں دیتے ہیں. کمال ہے. اس میں آپ کا سنی بھی, آپ کا حنفی, آپ کا دیوبندی بھی ہے, آپ کا حنفی رضا خان والا بھی ہے یعنی اس ٹائپ کا, اور آپ کا حنفی دیوبندی بھی ہے مطلب اس ٹائپ کا, اس فکر کا. تو وہ سارے لوگوں کو مدد کرتا ہے, پھر بھی وہ گالیاں پاتا ہے. اس نے جس کالے کتے کی تعریف ہو رہی ہے اس نے کیا کیا ہے بتایا جائے ہم لوگ. جی سرفراز بھائی کنٹینیو. جی اچھا دیکھیے شعبان بھائی, اصل میں بعض ہندوستانیوں کا مسئلہ یہ تحریکی جو ہے وہ تو ہے اپنی جگہ پر. بعض ہندوستانیوں کو نا عربوں کی خوشحالی سے حسد ہے. ان کو بس یہ اجمی ہیں اور دوسرے عربی ہیں, تو جو عرب کی خوشحالی ہے نا اس خوشحالی سے دیکھ کر کے ان کو حسد ہوتا ہے. بس ان کو عرب نفرت دل کے اندر بھری ہوئی ہے. ورنہ اگر نفرت کی وجہ صرف امریکہ کے ساتھ معاہدہ ہے تو امریکہ کا خالی عرب کے ساتھ تھوڑی معاہدہ ہے. کیا ترکی کا معاہدہ نہیں ہے؟ ترکی کا تو امریکہ کیا ترکی کا تو اسرائیل کے ساتھ اچھے خاصے تجارتی تعلقات ہیں, بلکہ ترکی تو نیٹو کی افواج میں شامل ہے, وہ تو باقاعدہ نیٹو کی افواج میں شامل ہے. تو اگر نفرت کی وجہ یہی ہے کہ بھئی سعودی عرب کا عرب سے امریکہ کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے, تب تو ترکی سے بھی نفرت ہونی. ترکی تو نیٹو کے ارکان میں سے ایک رکن ہے باقاعدہ.
اچھا، اور اصل میں عربوں کے علاوہ کون سا ایسا ملک ہے جس نے امریکہ کے ساتھ دفاعی معاہدے نہیں کیے؟ بھائی امریکہ اس وقت دنیا کا سپر پاور ہے، ہتھیاروں کے اعتبار سے، فوج کے اعتبار سے، تو ضرورت کے تحت تقریباً سارے مسلم ممالک، خود ایران بھی ایک زمانے تک کے امریکہ کی، جس وقت 1971 کے بعد جب جو ہے برطانوی انخلا ہوا ہے عرب سے، اس وقت امریکہ آیا ہے، اور اس وقت ٹوین پلر کہا جاتا تھا کہ ایک طرف امریکہ اور ایک طرف ایران، کہ اس وقت جو ایران میں بھی جو حکومت تھی وہ بھی امریکہ کی حمایتی حکومت تھی رضا شاہ پہلوی کی حکومت، اور دونوں کا معاہدہ امریکہ کے ساتھ تھا، لیکن ان کو وہ نہیں دکھائی دیتا ہے۔ اچھا، ایران ایک زمانے تک کے افغانستان میں امریکہ کے مفادات کا تحفظ کرتا رہا، عراق میں امریکہ کے مفادات کا تحفظ کرتا رہا، اس کے بڑے بڑے لوگ بیان دیتے رہے، وہ ان کو دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اور اگر امریکہ مسلمانوں کو دشمن ہے تو روس کیا مسلمانوں سے محبت کرنے والا ہے؟ روس کے کیا مظالم کم ہیں مسلمانوں پر؟ جو خاص طور پہ رشیا نے جو ظلم اس وقت سیریا پر ڈھایا ہے، تو اگر امریکہ کے ساتھ، یا چائنا ہی کو دیکھ لیں آپ نا، چائنا میں ایک پورا خطہ مسلمانوں کا ایسا ہے جہاں مسلمانوں پر مختلف طرح کے مظالم ڈھائے جاتے ہیں، تو چائنا کیا مسلمانوں سے محبت کرنے والا ہے؟ خود اس کے علاقے میں کتنے سارے مسلمانوں پر زندگی تنگ کر کے رکھی گئی ہے۔ تو امریکہ سے معاہدہ اگر غلط ہے تو ایران کا چائنا سے دفاعی معاہدہ، رشیا سے دفاعی معاہدہ، یہ کیسے صحیح ہو گیا؟ یعنی امریکہ اگر کافر ہے تو رشیا اور چائنا کیا مسلمان ہیں؟ انہوں نے کیا اسلام قبول کر لیا؟ کیا وہ اسلامی حکومتیں؟ اور یہ جو ترکی سے جو معاہدہ ہے وہ کیا کوئی دینی اعتبار سے؟ باقی یہ کہ 2003 کے بعد سے آپ دیکھیں گے کہ بہت حد تک کہ جو صدام کے عزائم کے مقابلے میں امریکہ سے جو مدد لی گئی تھی وہ آہستہ آہستہ بہت کچھ انخلا بھی ہوا ہے۔ ایسا نہیں کہ پہلے جیسی صورتحال جو صدام کے زمانے میں صورتحال تھی ویسی صورتحال بچی ہو۔ باقی یہ جیو پولیٹیکل جو حالات ہوتے ہیں نا، اپنے کمرے میں بیٹھ کر کے اور تبصرے کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن میدان میں جو لوگ موجود ہیں، جو حکمراں اس وقت موجود ہے، جو حکومت کر رہے ہیں، ان کے سامنے کیا کیا مصلحتیں ہیں، کیا کیا مفاسد ہے، وہ ہم یہاں بیٹھ کر کے نہیں طے کر سکتے۔ پر ہندوستان میں ڈیموکریسی ہے نا، ہر آدمی کو بولنے کی اجازت ہے۔ ایک آدمی جس کو گھر میں 2 مرتبہ سالن دوسری مرتبہ مانگ لے تو نہیں دیا جاتا ہے نا، وہ بھی یہ بات کر کے بتاتے کہ محمد بن سلمان کو یہ کرنا چاہیے، سعودی حکمرانوں کو یہ کرنا چاہیے۔ اپنا کچھ بھی نہیں، اس کا سیٹ نہیں ہے، نہ وہ تعلیم میں کامیاب ہے، نہ کاروبار میں کامیاب ہے، نہ جاب میں کامیاب ہے، نہ معاشرے میں اس کی کوئی عزت ہے، نہ سماج میں کوئی عزت ہے، کچھ نہیں، اپنی پوری زندگی اس کی فیل ہے، اور یہاں بیٹھ کر کے بولے گا کہ محمد بن سلمان کو یہ کرنا چاہیے، عرب حکمرانوں کو یہ کرنا چاہیے، ایران کو یہ کرنا چاہیے، توران کو یہ کرنا چاہیے۔ بھائی تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تم نے اپنی زندگی میں کیا کر لیا؟ یہاں بھی تم ہندوستان میں رہ رہے ہو نا، ہندوستان کی مسلمانوں کے جان مال تحفظ کے لیے تم کیا کر رہے ہو؟ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس جنگ کی صورتحال میں امریکہ کے خلاف سعودی عرب بھی کود جائے، امارات بھی کود جائے، کویت بھی آ جائے، بحرین بھی آ جائے، اپنے ملک کو یہ جنگ کا میدان بنا دے، ان کے عوام کے جان اور مال کا تحفظ سب وہ رسک پر لگا دے اس جنگ کی وجہ سے۔ تم کیا کر رہے ہو بھائی ہندوستان میں؟ تم نے کیا کر لیا ہندوستان کے اندر؟ ہندوستان میں کسی مسلمان مظلوم کے گھر پہ بلڈوزر چلایا جاتا ہے، تم کیوں نہیں جا کر کے سامنے کھڑے ہو جاتے؟ عربوں کو چاہتے ہو کہ اپنی جان امریکہ کا مقابلہ کر کے سپرد کر دیں، تم کیا کر رہے ہندوستان میں رہ کر کے؟ تم نے اب تک کیا کر لیا ہے؟ یہاں جو ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ مظالم ہوتے ہیں اس میں تمہارا کیا رول ہوتا ہے؟ بس بیٹھ کر کے تم فیس بک پر بیٹھ کر کے قتال کرو گے، سارا تمہاری طاقت بس فیس بک اور ٹویٹر پہ ہی لگے گی۔ تو ان سب لوگوں کے اندر دل میں نفرت ہے، کسی کو اس لیے نفرت ہے کہ ہم حنفی ہیں وہ حنبلی کیوں نہیں، کسی کو یہ نفرت ہے کہ ہم اجمی ہیں وہ عربی کیوں ہیں، ان کیا اتنی خوشحالی کیوں ہے، وہ اپنا سارا مال ہم کو کیوں نہیں اٹھا کر کے دے دیتے ہیں۔ یہ بس عرب کی نفرت ان کی زبان سے بول رہی ہوتی ہے۔ اگر امریکہ سے نفرت ہوتی تو نفرت رشیا سے بھی ہونی چاہیے۔ اگر سعودی عرب مجرم ہے کیونکہ وہ امریکہ سے معاہدہ کرتا ہے تو ایران کو بھی مجرم بولو کیونکہ وہ رشیا سے معاہدہ کرتا ہے۔ اگر اسرائیل سے تعلقات برے ہیں تو سب سے پہلے برا ترکی ہے، سب سے گہرے تعلقات، سارے کوئی عرب ملک کا تعلق اتنا گہرا نہیں جتنا ترکی کا تعلق اسرائیل سے۔ ابھی آپ کہیں گے تو بیانات بھی لا کر کے میں دکھا دوں گا کہ اسرائیل سے کتنے گہرے تعلقات ہیں، کتنے کروڑوں کا ٹن جو ہے نا، ان کو ملینز آف ڈالر کا بزنس ہوتا ہے ترکی اور اسرائیل کے درمیان میں، لیکن ترکی سے کوئی پرابلم نہیں، عربوں سے بہت پرابلم۔ یہ صرف عربوں کی دشمنی ہے۔ عربوں کو گالی دینے کا جو رجحان بنا ہے یہ خود امریکہ کا دیا ہوا ہے، یعنی وہ اتنی گہری سیاست سمجھ ہی نہیں پاتے۔ امریکہ کا بنایا ہوا نیریٹو ہے، عرب عیاش ہیں جو یہ لوگ دہرا رہے ہیں عربوں کے خلاف نفرت کا پورا پروپیگنڈا۔ یہ مغربی ممالک نے، امریکیوں نے کیا ہے۔ ایک کتاب ہے صحافت پہ نظر الحفیظ ندوی کی، اس میں آپ دیکھیں مغربی میڈیا کے عنوان پہ ہے، بہت پہلے میں نے پڑھی تھی، اس میں انہیں کتنے اشتہارات ایسے دیے ہیں اور کتنے ڈرامے اور کتنے سیریلز کے حوالے، جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ نیریٹو جو عربوں کی عیاشی کا بنا ہوا کہ عرب عیاش، شیخ عیاش، عرب عیاش، یہ جو نیریٹو تیار کیا گیا عربوں کے خلاف اور بکے ہوئے، یہ ان کا تیار کرتا ہوا، ان کے ایک صابن کا اشتہار تھا، صابن کا، چھوٹے صاحب،
کہ یہ صابن جو ہے کپڑے کو بہت اچھے سے دھل دیتا ہے, یہاں تک کہ گندے عربوں کو. یہ اشتہار کی زبان کے الفاظ ہیں. یہ صابن بہت اچھا ہے, پاؤڈر ڈٹرجنٹ جو بھی ہے, یہ کپڑے کی بڑی اچھی دھلائی کرتا ہے, یہاں تک کہ گندے عربوں کو بھی دھل دیتا ہے. تو یہ نیریٹو جو لوگ دہرا رہے ہیں انجانے میں, یہ امریکہ ہی کا نیریٹو ہے کہ عرب عیاش ہیں. مطلب وہاں کتنے کی چیز ہوتی ہے لیکن وہاں عیاشی کا لفظ نہیں ہوتا. آپ امریکہ کے نیریٹو کی بات کر رہے ہیں. ہم لوگ بچپن میں ایک زمانہ ہمارا گزرا ہے, فلمیں دیکھتے تھے, تو جہاں یہ ہوتا تھا نا, میں بھی ممبئی میں پلے بڑے, بعد میں عالم بن گئے, تو فلموں میں جہاں دکھانا ہوتا تھا کہ بھئی عورتوں کو بیچا خریدا جا رہا ہے, وہاں خصوصی طور پہ عربوں کو صافہ پہن کر کے دکھایا جاتا ہے کہ بھئی عرب آئے ہیں عورتوں کو خریدنے کے لیے. عربوں کے بارے میں ہالی ووڈ سے لے کر کے بالی ووڈ تک کے یہ نیریٹو ان کا بنایا گیا کہ یہ لوگ عیاش ہوتے ہیں, شہوت پرست ہوتے ہیں فلموں کے ذریعے سے. ایک زمانے میں جب صحافت, آپ میرے خیال سے آپ رہے ہوں گے, صحافت کانفرنس دی فری لانسر کی جو پہلی کانفرنس ہوئی تھی, میرا موضوع یہی تھا. میں نے بہت سارے ڈاکیومنٹ لیے دے کر شیئر کیے تھے کہ کس طرح سے عربوں کی امیج خراب کرنے کے لیے باقاعدہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. جیسے ہندوستان میں ہر زمانے میں یہ ہوا ہے نا کہ دہشت گرد کو دکھانا ہے تو اس کی داڑھی دکھا دو, اس کے اوپر صافہ پہنا دو تاکہ وہ دہشت گرد دکھائی دے کہ ہاں یہ دہشت گرد ہے. تو ہالی ووڈ سے بالی ووڈ تک کے باقاعدہ یہ نیریٹو عربوں کے بارے میں بنایا گیا. ہندوستان تو خصوصی طور پہ اس میں متاثر کیا گیا ہے ہندوستانی ذہنوں کو کہ عربوں کے خلاف ایک ذہن سازی کی جائے. اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ یہاں کا جو صحافت کا جو ہمیشہ سا جو صحافت کا اسٹیج رہا ہے نا, صحافت کی قلم ہمیشہ رافضیوں کے ہاتھ میں رہی ہندوستان کے اندر, خاص طور پہ اردو صحافت میں کیونکہ ہمیشہ رافضیوں کا غلبہ رہا, تو یہ ہمیشہ عربوں کے خلاف زہر اگلتے رہے ہیں. یہ جو آپ آج دیکھتے ہیں کہ ایک نیریٹو بنا ہوا ہے نا, سعودی عرب نے بہت پیسہ دیا, پر سعودی عرب پیسہ دے کر کے دیکھتا نہیں کہ کہاں جا رہا ہے. ایران 1 روپے بھی خرچہ کرتا ہے نا تو وہ دیکھتا ہے. ایسے صحافیوں کو باقاعدہ وظیفے دیے گئے. آج بھی میں دیکھ رہا ہوں نا, آج جو لوگ ایران کو بہت گلوریفائی کر رہے ہیں, ان کو باقاعدہ ایران بلایا جاتا ہے. یہاں کی جو ایمبیسی ہوتی ہے ایران کی, ان کو باقاعدہ دعوت دیتی ہے, ایران جاتے ہیں, وہاں پر ان کی خدمت ہوتی ہے, ان کے لیے سہولیات فراہم کی جاتی ہیں, الگ الگ مقامات کی ان کی زیارت کی جاتی ہے. ابھی دیکھیے سلمان ندوی ابھی جلدی ایران جا کر کے آیا, اس کی تصویریں سب شیئر کر رہے تھے. تو ایران باقاعدہ اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے تاکہ عربوں کے خلاف پروپیگنڈا ہو اور اس کو گلوریفائی کیا جائے. اس کا اثر ہے. یہ اس طرح کے لوگ اسی ذہن سے متاثر لوگ ہیں, اردو پڑھ لی, 4 انگلش کی نیوز پڑھ لیے اور عربوں کو گالی دینے کے لیے چلے آئے. خود اپنی زندگی میں کچھ نہیں کر پائے, کبھی عربوں کو گالی دو, اسی میں ان کیا کامیابی ہے. کافی میرے خیال سے اس پہ تعجب کریں گے سرفراز بھائی, آپ کو تعجب ہوگا. یہ جو اردو ٹائمز یا انقلاب جو آتا ہے پیپر اخبار, تو ایک نام, پورا نام نہیں لوں گا میں, ایک فراہی کر کے ایک ہیں ابھی لکھتے بھی ہیں وہ, اس وقت میری ان سے فون پہ بات ہوئی تھی. پہلی دفعہ ایران کے سلسلے میں ایک صحافیانہ موقف پہلی دفعہ اردو ٹائمز میں یا انقلاب میں آیا. بتا رہے ہیں وہ کہ بڑی مشکل سے وہ مضمون چھپا تھا, اور مضمون چھپنے کے بعد میں پورے اخبار کے عملے میں بھی ہنگامہ ہو گیا کہ یہ کیوں چھاپا گیا. یعنی باقاعدہ ایمبیسی سے فون آنے لگے. یعنی ہاں, تو انہوں نے بتایا جو آج وہ اخوانی اور تحریکی ہیں, اور پھر تحریکیوں نے ان کو گود لے لیا, دوبارہ سے سنبھال لیا. ان سے میری فون پہ بات ہوئی کئی سالوں پہلے. انہوں نے کہا کہ ایران کے سلسلے میں اردو اخباروں میں کوئی بات لکھنا 2 لائن بہت مشکل ہے, ناممکن سا ہے, نہیں چھپتا ہے. اور وہ چھپ گیا تو بڑے ہنگامے ہوئے. جو آپ نے کہا نا کہ نیریٹو تیار کیا گیا اردو اخباروں پہ خاص طور پہ, تو واقعی یہ ہوا ہے اور یہ ہو رہا ہے. ان کے تعلق سے نہیں چھپ سکتا کیونکہ وہ خریدے ہوئے رہتے ہیں بھائی لوگوں کو, لوگ بکے ہوئے رہتے ہیں ان کے ہاتھوں میں, اور اسی طریقے سے خرید و فروخت کے ساتھ ان کا سارا کام چلتا ہے اور قوم کی زیارتیں کروائی جاتی ہیں. سعودی والے بھولے والے, سعودی والے ایران سے کم پیسہ خرچ نہیں کرتے, لیکن وہ اپنے پروپیگنڈے کے لیے خرچ نہیں کرتے ہیں. جب دیکھنے میں یہ آتا ہے جن کو ملتا سعودی عرب کی طرف سے, وہ دفاع وہ کام نہیں کرتے جو دوسرے لوگ کر رہے ہوتے ہیں دفاع کا کام, کیونکہ وہ دفاع کے لیے پیسے نہیں دیتے اپنے کہ آپ ہمارے ہم سے پیسہ لو, ہمارا دفاع کرو یا ہمارا پروپیگنڈا چلاؤ. ایران اس طرح کا کام بہت کرتا ہے کہ اس کا پروپیگنڈا چلے تو وہ خصوصی طور پہ صحافیوں کو عنایتیں کرتے رہتا ہے اپنی, تاکہ اس کے پروپیگنڈا اس کا چلتا رہے. بہرحال میرے خیال سے کافی باتیں. ہمارا اصل مسئلہ جیسا کہ زید بھائی نے بتایا, ہمارا اصل مسئلہ بھائی ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب کا سعودی امریکہ سے معاہدہ غلط ہو. ہمارا اصل مسئلہ جو ایران سے اختلاف کا ہے وہ صرف سیاسی مسئلہ ہے ہی بھی نہیں کہ وہ صرف سیاسی مسئلہ ہے. ہمارا ان سے دین اور عقیدے کا اختلاف ہے. سعودی عرب کی سیاسی پالیسیاں غلط ہو سکتی ہیں, وہ کوئی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں, ان کی سیاسی پالیسیاں غلط ہو سکتی ہیں. ہمارا ایران سے اصل مسئلہ دینی مسئلہ ہے. ہمارے ساتھ اصل پرابلم یہ ہے کہ ایران میں مارے جانے والوں کو تحریکی شہید بول رہے ہیں, ان کے زندہ لوگوں کو رہبر بول رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی رافضی نہ زندگی میں رہبر ہو سکتا ہے, نہ مرنے کے بعد شہید ہو سکتا ہے. ہمارا ان کے ساتھ اصل پرابلم یہ ہے. باقی حکمراں ہیں, اپنی حکومت کریں گے, اگر ان کو کوئی ان سے پالیسی غلط ہوگی اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑے جائیں گے. ان کے مصلحتیں مفاسد, وہ مفادات جو ان کے مفاسد ہیں, جو ان کے خراب مصلحت ہیں, وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں.
ہم یہاں پہ بیٹھ کر کے اتنا بڑے ماہر نہیں ہے کہ ان کے سارے مسائل کو ہم یہاں پہ بیٹھ کر کے تبصرہ کریں. ان کے مسائل وہ بہتر جانتے ہیں, ان کی کمزوریاں, ان کی طاقت وہ بہتر جانتے ہیں. ہمارا اصل مسئلہ عقیدے کے اختلاف کا مسئلہ ہے. اچھا, ایران کے بارے میں بھی ایک لائن, ہم یہ نہیں چاہتے کہ بھائی وہاں پہ کچھ ہو, ہم چاہتے ہیں وہ اپنا حکومت کریں, ان کا اپنا ملک اپنے ملک میں رہے. ہم نے تو پہلے صحابہ کو گالی مت دیں اور ہماری مداخلت مت کریں, حکومت کریں, وہ بھی ایک ملک ہے جیسے دنیا میں بہت سارے ممالک ہیں, ہم کو کوئی آپتی نہیں. ہم تو جب اسٹریم شروع ہوئی تب ہم نے کہا اسرائیل کو تو ہم چاہتے ہیں تباہ و برباد ہو جائے. اسرائیل کا وہاں وجود ایک ناپاک وجود ہے, اس کے وجود کی کوئی حیثیت نہیں ہے. قابض لوگ ہیں وہ تو ختم ہو جانا چاہیے, نیست و نابود ہو جانا چاہیے وہاں سے. ایران کے بارے میں ہم نے شروع میں کہا کہ ایران سے سیاسی اختلافات یہ ہے جو اس کی توسیعی عزائم ہے کہ وہ اپنی حدوں کو بڑھانا چاہتا ہے, سنیوں پر جو مظالم ہو رہے ہیں ایران کے اندر, اور پھر وہ جو دوسرے ملکوں میں خلفشار مچانے کی کوشش میں ہمیشہ لگا رہتا ہے اپنی پراکسیز کے ذریعے سے. اس سے باز آ جانا چاہیے. کوئی ایسی حکومت آ جائے جو اپنے ملک میں بہتر حکومت کر سکے, اپنے عوام کا خیال رکھے, دوسرے ممالک میں انتشار پھیلانے کے بجائے اپنی عوام کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے. ہم کو کوئی پرابلم نہیں ہے بھائی, ٹھیک ہے, ایران کے لوگ ہیں, ان سے دینی اختلافات ہیں, وہ اپنا رہیں گے, بات ہوتی رہے گی, ان کا اپنا ملک ہے, پھلے پھولے. لیکن جب یہ مسئلہ آگے بڑھ کر کے یہ ہوتا ہے کہ دوسرے ممالک میں انتشار پیدا کرو, اپنی پراکسیز بھیجو اور ان کے حکومتوں کو تختہ پلٹ کرنے کی کوشش کرو, تب یہ پرابلم ہوتا ہے. اور کوئی مسلم ملک ایران کی ریشہ دوانیوں سے نہیں بچا ہوا ہے. پاکستان سے لے کر کے بحرین آپ لے لیں, عرب امارات آپ لے لیں, لبنان لے لیں آپ, سعودی عرب آپ لے لیں, کویت میں آپ صورتحال دیکھ لیں, عراق کی صورتحال دیکھ لیں, ہر جگہ کہیں نہ کہیں اپنے پراکسیز کے ذریعے سے وہاں کا امن خراب کرنے کی کوشش میں لگے رہتے, خصوصی طور پہ سعودی عرب کے معاملے میں.